چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے اس موضوع پر کہ یہ جو مروجہ تعلیم پاکستان میں ہے اس میں پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بالکل تاریخ کے مخالف ہیں. بالکل اگر بندہ تحقیق کی دنیا میں جا کر دیکھے ان حقائق کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں جو سی ہیں پاکستان کے نصاب میں یہ تاریخ سے بالکل مخالف ہیں. پاکستان کے نصاب کے اعتبار سے اردو پوائنٹ نے ایک ویڈیو بنائی تھی. پنجاب بورڈ کے جو سب سے بڑے تعلیم والے تھے انہوں نے پوری تحقیق کی. گورنمنٹ پرائیویٹ سارے اسکول کالج جتنی بھی پاکستان میں چلتے ہیں چاہے باہر کے ممالک کے اسکول کالج ہیں یا پھر پاکستان کے یا کسی بھی اعتبار سے سب کو اکٹھا کر کے انہوں نے نصاب میٹرک تک انہوں نے تحقیق کی کہ یہ نصاب کیسا ہے اور ہمیں اس کو کیسا بنانا چاہیے. جب انہوں نے ساری تحقیق کی تو اس میں ایسی چیزوں کا انکشاف ان کے سامنے ہوا تو وہ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ ہمارے آسمان سے ہمارے سروں سے آسمان غائب اور قدموں کے نیچے ہے زمین. وہ اس لیے کہ اس میں قرآن کو حدیث بنایا ہوا ہے, حدیث کو قرآن بنایا ہوا ہے اور قرآن میں الفاظوں کو محرف کیا ہوا ہے, تبدیلی کی ہوئی ہے. خلفائے راشدین و صحابہ کرام کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جو شریعت اسلامیہ کے بالکل مخالف ہیں اور جو ایک دین اسلام کی بنیاد ہیں سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم خلفائے راشدین وغیرہ. تو ان کے حوالے سے بھی ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی کہ بندہ دیکھ کر حیران ہو جائے کہ پاکستان کے اندر ایسا نصاب چل کیسے رہا ہے. تو جب یہ چیزیں اردو پوائنٹ نے اوپن کی اور بورڈ والوں نے اپنی ذمہ داری کا پوری کرتے ہوئے جب تعلیم والے کو بتایا جو وزیر تھا تعلیم کا تو انہوں نے یہ ان کے ساتھ کیا کہ ان کو ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے عہدے سے ان کو فارغ کر کے کہیں اور بھیج دیا. یہ معاملات ہیں کہ ہم تو اس بات پر بھی راضی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر تعلیم جو ہے وہ درست طریقے سے قرآن و سنت جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تحت ٹھیک کی جا سکے. تو پھر اردو پوائنٹ نے پورا اس کے اوپر انٹرویو لیا اور سارے حقائق انہوں نے واضح کیے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مولوی حضرات جو ہیں جو ایک معروف شوشہ پھیلا ہوا ہے کہ مولوی حضرات تعلیم کے خلاف ہیں. تعلیم کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے. تعلیم کے خلاف کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ حضرات اس لیے ان چیزوں کے مخالف ہوتے ہیں. یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا اختلاف ان کا رکھنا حق بنتا ہے. اب دیکھیں نا کہ قرآن پاک کو حدیث بنا دیا, حدیث کو قرآن بنا دیا. اب عالم دین اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کو درست نہیں کہے گا, غلط نہیں کہے گا تو اور کیا کہے گا. تو اسی سلسلہ کڑی میں سے ایک میں سلسلہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. یہ میرے پاس موجود ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کتاب جو ایف اے میں پڑھائی جاتی ہے. ایف اے کے نصاب میں انٹرمیڈیٹ لکھا ہوا ہے, کوڈ نمبر 321 ہے. تو تاریخ بر صغیر 712 سے لے کے 1857 تک ہے یہ. اور اس کے جو تحریر کرنے والے حضرات ہیں وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر بیان کر دوں تاکہ ہر قسم کا شک و شبہ جو ہے وہ دور ہو جائے. مختلف قسم کے ڈاکٹرز حضرات ہیں, ڈاکٹر انجم رحمانی, پھر اس کے بعد بشیر محمود اختر, ڈاکٹر انعام الحق صاحب, پھر پروفیسر منور ابن صادم, ڈاکٹر سلیم اختر, ڈاکٹر آغا حسین حمدانی, ڈاکٹر افتخار. یعنی یہ سارے حضرات اس کتاب کو مرتب کرنے والے ہیں. پھر یہاں پر ایک انہوں نے چیپٹر باندھا ہے تحریک جہاد جو بر صغیر کے اندر تحریک چلی تھی اس کے حوالے سے سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ پر بہتان باندھتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ وہ دیکھ رہے تھے کہ بر صغیر مسلمانوں کی عملی زندگی بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے, وہ معاشرتی سیاسی طور پر زوال پستی ہو رہی ہے, اس لیے سکھ و انگریز انہیں دبائے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک ایسی تحریک کی ضرورت محسوس کی جو مسلمانوں کی کمزوریوں گمراہیوں یعنی مسلمان گمراہ ہوئے تھے معذلہ اس وقت, تو گمراہیوں کو دور کر کے ان میں اتحاد ایک یکجہتی پیدا کی جائے. اس میں سر فہرست کس کو لے کر آئے؟ سید احمد بریلوی, جنہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں, ایسی ایسی باتیں کہی ہیں کہ انسان کانوں کو لگاتا ہے ایک عام مسلمان. پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے دو کتابیں جو سید احمد بریلوی کے ملفوظات صراط مستقیم کے نام سے ان کے ایک مرید خاص شاہ اسماعیل دہلوی اس نے اکٹھے کیے, اس کے اندر ایک عبارت ایسی ہے کہ جس وجہ کی بنیاد پر تقریباً 200 سال تک مسلمانوں کے درمیان تشویش ہے اور اس تشویش کا حل یہ نکال ہی نہیں رہے. اسماعیل دہلوی نے جب یہ ملفوظات اکٹھے کیے, ملفوظات اکٹھے کرنے کے بعد اپنے پیر کو سنائے, اس نے اس کی تصدیق کر دی. اس کے اندر ایک عبارت ایسی ہے کہ معذرہ لکھا ہوا ہے کہ نماز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آنا ثم معاذ اللہ گدے بیل اور ایسے جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے. آگے اس کی علت بھی بتائی کہ کیوں بدتر ہے. اس نے یہ کہا کہ گدے اور بیل کی اگر
نماز کے اندر خیال آ جائے تو لوگ اس کو برا سمجھ کے اس خیال کو دور کرتے ہیں، اپنے ذہنوں سے، دماغ سے وسوسے کو دور کرتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام یا مقدس ہستیوں کا خیال آ جائے تو وہ مسلمان اس لیے اس کو دور نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی قلبی محبت ہوتی ہے، تو قلبی محبت ہونے کی وجہ سے اس کو دور نہیں کر سکتا، اس لیے یہ گدھے اور بیل سے بھی زیادہ برا خیال ہے کہ یہ شرک کی طرف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ لے جاتا ہے۔ تو یہ ایسی عبارت ہے جبکہ دیکھا جائے کہ تمام تر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، جب اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں تو یا ایھا النبی جب ہم پڑھتے ہیں تو تمام تر علماء کرام نے لکھا کہ جب یا ایھا النبی پڑھیں اور درود ابراہیم پڑھیں تو توجہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، سلام کی، درود و سلام کی۔ تو یہ جو تمام تر امت مسلمہ اور مسلمانوں کا ایک عقیدہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں تو یہ کہ معاذ اللہ شرک کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں تک نہیں، صراط مستقیم ایک ہوتا ہے نا کہ مصنف کا لکھ کر مصنف کی تصانیف بس تذکرہ کیا جائے کہ یہ اس کی تصنیف ہے، نہیں، اس کے اوپر انہوں نے تذکرہ بھی کیا ہے۔ یہاں تک لکھا کہ سید احمد شہید کے ملفوظات پر مشتمل کتاب صراط مستقیم میں ہندوستان کے مسلم معاشرے میں موجود مذہبی کمزوریوں، معاشرتی برائیوں کو تفصیل نشاندہی کی، صحیح دینی عقائد نظریات پیش کر کے مسلمانوں کو ہندوانہ رسم و رواج سے بچنے کی تلقین کی۔ یہ دیکھیں کہ یہ ان کے نزدیک ہندوانہ رسم و رواج ہیں۔ آگے آ جائے اس کا خلیفہ جو ہے، خلیفہ سید احمد شاہ اسماعیل دہلوی۔ شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب، اس کا تذکرہ بھی انہوں نے یہاں پر کیا، صفحہ نمبر 482 میں تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل کی سب سے اہم کتاب اردو میں تقویۃ الایمان ہے۔ اس کتاب میں 2 باب ہیں، پہلا توحید اور شرک کے بیان میں اور دوسرا سنت کی پیروی اور بدعت کی مخالفت میں۔ انداز تحریر مؤثر اور زوردار ہے۔ اسی طرح رد الاشراق، عربی، منصبہ امامت، فارسی وغیرہ ان کی عام کتب ہیں۔ تو دیکھیں تقویۃ الایمان، تقویۃ الایمان کو کہا کہ یہ نہایت ہی مؤثر انداز تحریر ہے، زوردار، اور اس زوردار تحریر کتاب کے اندر ایسی ایسی تحریریں لکھی گئی ہیں تو واقعی وہ اگر شریعت مطہرہ کی نظر میں دیکھی جائے ایسی زوردار وہ تحریریں ہیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہے یہ کسی مسلمان کی تحریریں نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر میں آپ کو کچھ تحریریں دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کہاں تک یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 68 ہے اس کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انسان آپس میں سب بھائی ہیں اور جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی، سو اس کی بڑے بھائی کی اسی تعظیم کی جائے، یعنی کہ جو بزرگی والا ہے اس کی صرف بزرگی کی وجہ سے اس کو بڑے بھائی جتنی تعظیم کی جائے اور جو چھوٹا ہے اس کی صرف چھوٹے بھائی جتنی تعظیم کی جائے۔ یہاں پر بڑے سے مراد انبیاء علیہ السلام بھی شامل ہوتے ہیں۔ پھر صفحہ نمبر 69 پر لکھا کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ ایک روایت لکھ کر کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ اللہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 63 پر لکھا کہ سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں کہ سارے آسمان و زمین عرش اس کا کپا کی طرح گھیر رہا ہے اور باوجود اس بڑائی کے اس شہنشاہ کی عظمت نہیں تھام سکتا بلکہ اس کی عظمت سے چڑ بولتا ہے۔ یعنی کہ معاذ اللہ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی بھی گستاخی کی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور گنبد ہے اس کے اوپر اور اس کی وجاہت اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ ہلتا ہے تو اس کی کرسی جو ہے چڑ کرتی ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ ایسی زوردار تحریریں جو ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 35 کے اوپر اس نے کہا کہ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی، ولی، جن، فرشتے، جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔ یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ نہیں تو اور کیا ہے، جس کو زوردار و پرثر و مؤثر تحریر کہا گیا ہے۔ تو اس کہا کہ بعض زمانہ نبی اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کروڑوں نبی پیدا کر دے، کروڑوں نبی اگر پیدا کرنے تھے ختم نبوت کا پھر کیا مطلب ہے۔ ایسے ہی بہت زیادہ عبارات اس کے اندر موجود ہیں جس کو مؤثر اور بہت ہی اچھا کہا گیا۔ آخر میں اسی کے حوالے سے ایک حوالہ سر سید احمد خان کے حوالے سے میں بیان کرتا جاؤں کہ اس نے یہ کہا صفحہ نمبر 610 کے اوپر کہ حکومت برطانیہ کے خلاف کسی قسم کی شورش مسلمانوں کے مفاد میں ہرگز نہ تھی۔ یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب وہ جس زمانہ میں وہ ہے اس زمانہ میں ہمیں ہندو اور انگریز جو ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی جو ہے شورش نہیں کرنی چاہیے، ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے تب تک ہم جو ہے دنیاوی علم وغیرہ نہیں سیکھ سکتے۔